बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जब राज़ी होता है तो यह 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती है। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ, अगर किसी में एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। नाज़रीन, सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से उसे जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह रिज़्क़ तकसीम करता है, अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देता है। और जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ़ उसे देता है जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़फ, यह वह चीज़ है जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह पाक देखना चाहता है कि यह बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता है या नहीं। और अगर जो बंदा राज़ी हो जाए तो अल्लाह पाक उससे दुनिया में भी राज़ी रहता है और आखिरत में भी उससे राज़ी रहता है। और अगर जो बंदा उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि यह क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का मददगार हूँ, फिर मुझे क्यों फ़िक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ रही है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने मुझे आजमाया है। उसके बाद यही वह ग़ुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मिराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है। जवाब मिला कि यह बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहा करो। मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ, और जब भी मैं वज़ू होता हूँ तो उस वक्त एक नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब मैं वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। और यही वजह है कि चलते ज़मीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई भी परेशानी हो तो उसका मतलब यह नहीं होता कि पता नहीं मुझे क्या होगा। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक जिससे राज़ी है। और अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो कि यह अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक़ात भी उससे मोहब्बत करते हैं, और 7 आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ए लोगो, फ़लाँ शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों के नूरी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करते हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। तो इसीलिए दुनिया में 2 काम ज़रूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए।
ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بندے کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے سامنے یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشارت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور زندگی زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے بچنے کی قوت انسان کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں میں کمی کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام کاج صحیح سے نہیں کرتی ہے، نہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح نہیں ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کاج کی بات کر رہے ہو، اگر وہ خوشی سے گھر کا کام کاج کرتی ہے، گھر کو سنبھال لیتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، اور اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی ہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی بڑپن ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنتی بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کاج کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم بتاتے ہیں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب آئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا یہ سبب ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے اور اس کے گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور یہ اس پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اور اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اور اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اس کو حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی بغاوت آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔